یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ وہ بابرکت درخت ہے جس کے بارے میں 70 انبیاء نے برکت کی دعا مانگی. یہ ہے زیتون آلو اینڈ وی آر ان دا ویلی آف آلوز. ہم زیتون کی وادی میں ہیں کلر کہار کے اندر، جس باغ میں موجودہ یہاں پہ 18,000 سے زیادہ زیتون کے درخت لگائے گئے ہیں. زیتون کی شاخ آلو برانچ، اٹس اے سمبل آف پیس اینڈ وکٹری. یہ امن اور خیر سگالی کا ایک نشان سمجھی جاتی ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا کے ممالک میں 7 ملکوں کے جھنڈوں پر زیتون کی شاخ بنی ہوئی ہے اور UN کے جھنڈے پر بھی زیتون کی شاخ ہے. تو جناب شیف ہوں یعنی کھانا پکانے والے، فارماسیوٹیکل فرمز والے ہوں یعنی دوائیاں بنانے والے، ڈاکٹر ہوں، کھانا کھانے والے ہوں یا کھانے سے محبت کرنے والے فوڈ لورز، سب ہی زیتون کے دل دادا نظر آتے ہیں اور اس کے قصیدے پڑھتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو آئی شیڈو، یہ جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے، یہ یونان میں بنایا گیا تھا اور اس کے انگریڈینٹس یعنی اجزائے ترکیبی میں کیا تھا؟ آلیو آئل، زیتون کا تیل، اور گراؤنڈ چارکول یعنی لکڑی کا کوئلہ. ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں، یہ زیتون کا پھل ڈائریکٹ اتار کے کنزیوم کرنا کھانا بڑا مشکل ہے. اٹ از برسٹنگ ود الوروپین. اس کے اندر ایک بڑا کڑوا سبسٹنس ہوتا ہے، اس کو الوروپین کہتے ہیں. تو اس کو اتارنے کے بعد پہلے کیور کیا جاتا ہے. اس کا ایک ورڈ ہے کیورنگ کا، یعنی اس کو سالٹ میں ڈالا جائے گا، نمک میں، یا کوئی اور ایسا کام کیا جائے گا کہ اس کے اندر وہ بٹر اور ترچ پن ختم ہو جائے، پھر اس کو استعمال کیا جائے. اسی لیے دنیا کے اندر جتنا بھی زیتون استعمال ہوتا ہے اس کا 90%، جتنا بھی زیتون کا پھل ہے اس کا 90% وہ تیل بنا دیا جاتا ہے، باقی 10% وہ ویسے کھایا جاتا ہے. اور جناب زمانہ قدیم میں زیتون کو کوکنگ کے ساتھ ساتھ پرفیوم کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، روشنی اور صابن کے طور پر بھی. اور مذہبی رسومات میں یہ استعمال ہوتا تھا. جو قربانیاں دی جاتی تھیں، لیمپ جلائے جاتے تھے، اور یونان کے اندر تو مردوں کو دفنانے کے لیے زیتون کی شاخوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور نہلانے کے لیے آلیو آئل یوز کرتے تھے. اس سے بادشاہ بھی استعمال کرتے تھے، کھلاڑی بھی استعمال کرتے تھے. دیوں میں، لیمپس میں اس کے مقدس تیل کو جلایا جاتا تھا. قدیم زمانے میں زیتون کو لیکوڈ گولڈ، پگھلا ہوا سونا کہا جاتا تھا. گریٹ ہیلر، ایلیکزر، ہر بیماری کی دوا مانا جاتا تھا. اچھا بتائیے، یہ زیتون پھل ہے یا سبزی؟ سبزی سمجھا جاتا ہے لیکن ٹیکنیکلی اٹس اے فروٹ، اور اس کی فیملی کا نام ہے ڈروپس. اور اس کی فیملی کے اندر آم، آڑو، چیری، بادام، پستہ، یہ سارے اس کے کزنز ہیں. اور زمانہ قدیم میں تو سٹارٹر کے طور پہ بھی، کھانے کے شروع میں بھی زیتون استعمال ہوتا تھا، اور آخر میں ڈیزرٹ کے طور پر بھی زیتون استعمال کیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی سنت ہے. اور جناب ایک انٹرنیشنل آلیو کاؤنسل بھی بنی ہوئی ہے، عالمی کاؤنسل زیتون کی. ان کے مطابق دنیا میں 135 ورائٹیز ہے زیتون کی. ویسے تو بہت سی ہیں لیکن اگائی اتنی جاتی ہیں، جو دنیا کے 23 ممالک کے اندر زیتون پروڈیوس کر رہی ہیں. ریممبر، اسپین از دا لارجسٹ پروڈیوسر اینڈ گریس از دا لارجسٹ کنزیومر. سب سے زیادہ زیتون اسپین میں پیدا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ زیتون گریس یعنی یونان میں کھایا جاتا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپین میں سب سے زیادہ زیتون کہاں سے آ گیا؟ ہسٹری پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ امپیکٹ آف عرب آن اسپین لیڈ ٹو دا امپروومنٹ ان آلیو پروڈکشن. یہ جو عرب کے لوگ اسپین میں آئے تھے اور یہاں کے انہوں نے زیتون کی پروڈکشن، زیتون کی فصل کو آگے بڑھایا، اسی لیے آج تک زیتون اسپین میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. اور جو تیل کے لیے اسپینش زبان میں لفظ ہے ایسیٹے، یہ بھی عرب کا جو آئل کا لفظ ہے زیت، اس سے نکلا ہے. اور گریس، یونان میں تو جناب بندے اتنے نہیں ہیں جتنے زیتون کے درخت ہیں. فی یونانی اوسطاً سال میں 20 لیٹر تک زیتون کا تیل استعمال کر لیتے ہیں. یاد رہے، زیتون کا تیل یہ در حقیقت زیتون کے پھل کا جوس ہوتا ہے، جیسے گاجر یا کینو کا ہوتا ہے. کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے. زیتون کے پھل کو کرش کریں تو اس سے تیل نکل آتا ہے، بیجوں سے نہیں، پھل سے نکلتا ہے. اور یہ تاریخ انسانی میں ہیلدیسٹ، انتہائی زبردست غذا کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اور یہ زیتون کا درخت انبیاء کی مقدس سرزمین پر اگتا ہے. طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے زیتون کا درخت ہی اگا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین پر بھیجا، وہ پلٹا تو اس کی چونچ میں زیتون کی شاخ ہی تھی. اور یہ زیتون کا درخت کہاں اگا؟ کوہ طور پر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. تو یہ وہ زیتون کا درخت ہے جس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا